اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المناقب، حدیث نمبر 3617، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا تھا۔ لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اسے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے۔ عیسائی لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھودی ہے اور لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا ہے۔ چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اب انہیں یقین آ گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ میت عذاب خداوندی میں گرفتار ہے، چنانچہ میں نے اسے یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ حدیث نمبر 3618، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ شاہ ایران ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور جب قیصر یعنی شاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو گے۔ حدیث نمبر 3619، اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیضہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن عمیر نے، اور ان سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ ہلاک ہوا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوا تو کوئی قیصر پھر پیدا نہیں ہوگا۔ اور راوی نے پہلی حدیث کی طرح اس حدیث کو بھی بیان کیا اور کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو تم ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یعنی قیس و قیصر کے۔ حدیث نمبر 3620، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے، ان سے نافع نے، جبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب مدینے میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر یعنی خلافت کو اپنے بعد مجھے سونپ دیں تو میں ان کی اتباع کے لیے تیار ہوں۔ مسلمہ اپنے بہت سے مریدوں کو ساتھ لے کر مدینے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اسے سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ وہاں ٹھہر گئے جہاں مسلمہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا،
اگر تو مجھ سے چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دے سکتا۔ خلافت تو بڑی چیز ہے، اور پروردگار کی مرضی کو تو ٹال نہیں سکتا۔ اگر تو اسلام سے پیٹھ پھیرے گا تو اللہ تجھ کو تباہ کر دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ حدیث نمبر 3621، اردو ترجمہ۔ ابن عباس نے کہا کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں سونے کے 2 کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے۔ مجھے اس خواب سے بہت فکر ہوا۔ پھر خواب میں ہی وحی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی ہوں گے، بس ان میں سے ایک تو اصول انسی ہے اور دوسرا امامہ کا مسلمہ کذاب ہے۔ حدیث نمبر 3622، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، کہ میں سمجھتا ہوں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ محمد بن علاء نے یوں کہا کہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ اس پر میرا ذہن ادھر گیا کہ یہ مقام یمامہ یا ہجر ہوگا، لیکن وہ یثرب مدینہ منورہ ہے، اور اسی خواب میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی تھی۔ یہ اس مصیبت کی طرف اشارہ تھا کہ جو احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی تھی۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں ہو گئی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح دی اور مسلمان سب اکٹھے ہو گئے۔ میں نے اسی خواب میں گائیں دیکھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ بہتر ہے۔ ان گایوں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جو احد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے، اور خیر و بھلائی وہ تھی، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچائی کا بدلہ بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 3623، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا، ان سے فراس نے، ان سے عامر نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں۔ ان کی چال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بڑی مشابہت تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی آؤ مرحبا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھایا۔ پھر ان کے کان میں آپ نے چپکے سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ روتی کیوں ہو؟ پھر دوبارہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس دی۔ میں نے ان سے کہا، آج غم کے فوراً بعد ہی خوشی کی جو کیفیت میں نے آپ کے چہرے پر کبھی پہلے نہیں وہ آپ کے چہرے پر دیکھی، وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں میں آپ کے راز کو کسی پر نہیں کھول سکتی۔ چنانچہ میں نے آپ کی وفات کے بعد پوچھا۔ حدیث نمبر 3624، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے میرے کان میں کہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اب میری موت قریب ہے، اور میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی۔
میں آپ کی اس خبر پر رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ عورتوں کی تو اس پر میں فرمایا مومنہ عورتوں کی تو اس پر میں ہنس پڑی۔ یہ صحیح بخاری باب کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3617 سے 3624 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔